مالک ارض و سما کے بابرکت نام سے آغاز کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ وہ آپ سب کو ہمیشہ ہمیشہ اپنے فضل و کرم کی چھاؤں میں رکھے۔ آج کا کنٹینٹ ہائیلی انفارمیٹیو ہے، پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں بلا تاخیر۔ 1922 میں یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے سائنسدان ہاسپٹل کے وارڈ میں داخل ہوئے۔ اس وارڈ میں موجود تمام بچوں کو ذیابیطس تھی اور اس وجہ سے تمام بچے کوما کی حالت میں تھے۔ پاس ہی بیٹھے بچوں کے والدین ان کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایسے میں وہ سائنسدان ایک بیڈ سے دوسرے بیڈ کی طرف جاتے ہیں، ہر بچے کو ایک انجیکشن لگا کر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جو ہی وہ آخری بیڈ تک پہنچتے ہیں تو پہلے بیڈ والا بچہ کوما کی حالت سے نکل کر ہوش میں آ جاتا ہے اور کچھ ہی وقت کے بعد پورا وارڈ جو کہ موت کے انتظار میں تھا، موت کے منہ سے نکل کر زندگی کی آغوش میں جا بیٹھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان ڈاکٹروں کے پاس ایسا کون سا جادو تھا؟ یہ ڈاکٹر تھے یا فرشتے جو یوں زندگی بخشتے پھر رہے تھے؟ تو جناب، ان ڈاکٹروں کے پاس تازہ ترین انسانی طور پر بنائی گئی انسولین تھی۔ یہی وہ انسولین ہے جس کے انجیکشن نے آج کروڑوں لوگوں کو زندگی کی نوید سنائی ہے، ورنہ قانون فطرت بہت سادہ سا تھا۔ فطرت کا قانون یہ تھا کہ ذیابیطس یا شوگر کے مریض زیادہ دیر تک نہیں جی سکتے۔ فطرت نے ارتقاء کے تحت یہ قانون بنا رکھا تھا کہ جسے ذیابیطس ہے اس نے 30 سال کی عمر سے پہلے بہر صورت مرنا ہی مرنا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہمارے گرد ذیابیطس کے مریض حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں، کیونکہ جن کو کل مرنا تھا آج وہ اپنی اگلی نسل پیدا کر رہے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ پہلی بار انسولین کب ایجاد ہوئی؟ ہمیں 18ویں صدی تک اس بیماری کا بس اتنا پتہ تھا کہ کچھ لوگ میٹھا کھانے سے مر جاتے ہیں، کس وجہ سے یہ نہیں معلوم۔ مگر پھر 1889 میں دو جرمن سائنسدانوں آسکر اور جوزف نے دیکھا کہ اگر کتوں کا لبلبا نکال باہر کیا جائے تو ان میں بالکل وہی علامات ظاہر ہوتی ہیں جو کہ ذیابیطس کے مریضوں میں ہوتی ہیں۔ اس دریافت کو انہوں نے پینکریاس سے وابستہ بیماری کہا۔ چنانچہ 1910 میں سر ایڈورڈ نامی سائنسدان نے دیکھا کہ ذیابیطس کے مریضوں کا لبلبا صرف ایک کیمیکل خارج نہیں کر رہا، اس نے اس کیمیکل کو انسولین کا نام دیا، جس کا لاطینی لفظ انسولا تھا۔ اس کا مطلب جزیرہ ہے۔ پھر ایک سرجن سر بیٹنگ اور اس کے اسسٹنٹ چارلس نے 1921 میں کتے کا لبلبا نکالا اور اس پیلے رنگ کے عضو کو انسولین کا ذریعہ مان کر ایک دوسرے کتے کو جسے ذیابیطس تھی لگا کر 70 دن تک زندہ رکھا۔ اس حیران کن تجربے کے بعد کولپ اور میکلوڈیڈ نامی ریسرچرز نے گائے کے لبلبے سے انسولین نکالنے کا کامیاب تجربہ کیا، اور پھر وہ وقت آیا جب ٹورنٹو یونیورسٹی کے ہسپتال میں یہ کامیاب تجربہ کر کے بچوں کو زندہ بچا لیا گیا، جس کا ذکر اوپر بیان کیا گیا ہے۔ اس انسان دوست دریافت کا ان 4 سائنسدانوں کو مشترکہ طور پر نوبل پرائز دیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے گائے اور سور کے لبلبوں سے انسولین کشید کرنا شروع کی
مگر اس انسولین کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو الرجی ہو جایا کرتی تھی۔ گویا اس انسولین سے کروڑوں جانیں بچائیں، مگر یہ بہت کم تھی۔ اس کو کشید کرنا بہت مشکل تھا اور یہ کافی مہنگی تھی۔ 2 ٹن سور فقط 8 اونس انسولین دے پاتے تھے، مگر پھر ایلی للی نامی سائنسدان نے 1978 میں ایکولائی نامی بیکٹیریا کو اس طرح سے ایڈٹ کیا کہ وہ انسولین بنا سکے۔ یہ انسولین جلدی، سستی اور آسانی سے بنتی تھی، اور 4 سال بعد اس نے اس انسولین کو ہومیولین کے نام سے رجسٹرڈ کر کے کمرشل بیچنا شروع کیا۔ یوں انسولین کی دریافت جانوروں سے ہوتے ہوئے بیکٹیریا تک کا سفر مکمل کیا، اور آج اس کا ایک انجیکشن ہمیں کافی سستا اور ہمارے لیے زندگی آور ثابت ہو رہا ہے۔ انسولین کی دریافت اس صدی کی ایک سب سے بڑی دریافت تھی، جس نے کروڑوں لوگوں کو فطرت کے طے کردہ بے رحمانہ اصول کے تحت مرنے سے بچا لیا۔ گو یہ ابھی ذیابیطس مکمل علاج نہیں، مگر کروڑوں جانوں کی زندگی کی ضمانت ضرور ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، جاتے جاتے چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ بہت سی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کی منتظر ہیں، تو اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔